بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نعت کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، آج بچوں ہم اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر چہارم ہے، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تو بچوں مشکل میننگ اس میں کوئی نہیں ہے، جلوہ سے مراد نظارہ ہے اور یک سو سے مراد ایک طرف اور چار سو سے مراد ہے چاروں طرف، یعنی ہمارے اطراف، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں اطراف سے۔ مفہوم دیکھیں گے، جس طرف بھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائی میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو پیش کر رہا ہے، ان کا مضمون باندھ رہا ہے۔ چونکہ شاعر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو شاعری ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی شاعر کی جو محبت ہے اس کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں، جو ہمیں ہر چیز دکھاتی ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے جس طرف بھی ہماری نظر ٹھہرتی ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یعنی جو قرآنی حوالہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایسا نبی جس کا خود خدا فرما رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب نبی ہے، تو اس کے جلوے ہر سو کیوں نہ ہوں گے۔ بچوں اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو ہر جگہ دیکھیں ہمیں پیارے آقا محمد عربی کی کوئی نہ کوئی مثال جو ہے وہ مل رہی ہے۔ فرض کریں کوئی پانی پی رہا ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ بیٹھ کر پانی پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، ٹھہر کر پانی پئیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ ہیں، یہ دکھاتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک کیسا تھا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ دوسرے مصرے میں کہتا ہے جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل جو ہے وہ سرشار ہے، پیارے آقا کی محبت سے ہمارا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہماری نگاہ جہاں بھی جاتی ہے، ہمارے اطراف میں ہر جگہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آتے ہیں، وہی ہمیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے جس طرف بھی دیکھیں، یعنی جس طرف ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، تو بچوں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس کام کو کرتے وقت ہمارا ذہن مختلف باتوں میں الجھا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں صرف وہی ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس کے بعد اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شعر پنجم دیکھیں گے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ سب سے پہلے مشکل میننگز کی طرف آئیں گے بچوں۔ حرمت کہتے ہیں
عزت کو، عظمت کو، اور آبرو جو ہے وہ عزت کو کہتے ہیں۔ تو مفہوم دیکھیں گے، اے میرے پیارے آقا تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، یہی میری عظمت اور یہی عزت ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت دلکش پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے میرے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیرا راستہ ہے، جو تو نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، جس کی تو نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو شاعر کہتا ہے اسی راہ پر میں خاک ہو جاؤں، اس راستے پر میری جان بھی جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے۔ تو بچوں، پیارے آقا نے جو ہمیں طریقہ بتایا، جو ہمیں راستہ دکھایا، جس کی ہمیں رہنمائی کی، تو بے شک ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ ہے پس تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو شاعر دوسرے مصرے میں پھر اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے پیارے آقا، اے محمد عربی، جو تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو اس راستے پر چلتے ہوئے اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، تو جان اگر جائے گی اسی میں ہی ہماری عزت ہے، اسی میں ہی ہماری عظمت ہے، اسی میں ہی ہماری بڑائی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا شاعر کے لیے بڑی عظمت اور عزت کی بات ہے کہ ہم اگر اپنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، ان کی رہنمائی پر اپنی جان قربان کر دیں، تو شاعر کے نزدیک یہ ہمارے لیے بڑی عظمت اور بڑائی کی بات ہے۔ اس حوالے سے یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں بھی ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر کی طرف آئیں گے، یہاں ہے ظہور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو۔ تو یہ اپنے معنوں کے حوالے سے یہ شعر تھوڑا مشکل ہے، اس لیے بچوں تھوڑی سی توجہ رہے گی۔ یہاں ہے ظہور، ظہور سے مراد ظاہر ہونا۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ شاعر کا کہنے کا مقصد ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی تشریف لے آئے، یہاں پہ بھی آئے۔ وہاں نور تیرا، اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ عرش معلیٰ پر بھی ہے۔ یعنی شاعر کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے، تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور آخرت میں بھی پیارے آقا محمد عربی ہماری شفاعت کریں گے، یعنی ادھر بھی ہیں اور وہاں بھی ہوں گے۔ پھر مقام بھی تو لا مقام بھی تو، وہی اوپر والی بات شاید نیچے بتا رہا ہے، مکان اور لا مکان۔ مکان بچوں اگر دنیاوی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مکان وہ ہوتا ہے بچوں جس کی کوئی چار دیواری ہو، ہمیں پتہ ہے یہ چار دیواری ہے، یہ ایک مکان ہے۔ اور لا مکان سے مراد جس کا کوئی مقام نہ ہو، یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ جیسے زرعی رقبہ ہوتا ہے، دیکھو میلوں تک، اینکڑوں تک جو ہے وہ ایسے ہی فصلیں جو ہے وہ کاشت کی ہوتی ہیں، لیکن وہاں چار دیواری نہیں ہوتی، تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی جس کی کوئی حد ہو وہ مکان، اور جس کی کوئی حد نہ ہو لا مکان۔ تو یہ مکان اور لا مکان کا کنسیپٹ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔
شاعر کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ظہور ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا نور جو ہے وہ ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، اور شاعر محبت سے سرشار ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی کی یہ عظمت اور یہ بڑائی ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی آئے، ہماری رہنمائی کی، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے طریقے بتائے، ڈھنگ بتائے، اور شاعر کہتا ہے آخرت میں بھی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوں گے اور وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اس دنیا میں بھی پیارے آقا آئے، انسانوں کی رہنمائی کی، انسانوں کو طرز معاشرت دکھایا، رہنے کا سلیقہ بتایا، ایک اللہ کی وحدانیت کے اصول بتائے، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تبلیغ کی اور ہمیں رب کی پہچان کروائی۔ تو ادھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلایا، ہماری رہنمائی کی، اور شاعر کہتا ہے لا مکان، یعنی اس جہان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور ہماری شفاعت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے، شفاعت کریں گے اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی ہے اور نہ آئے گا۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اوکے بچوں، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔